قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ خدا کی بادشاہت، آسمان کی بادشاہت، اس کی بابت ہم کئی ہفتوں سے سیکھ رہے ہیں، اور کئی باتیں سیکھتے ہوئے ہم آسمان کی بادشاہت میں ہم کیا کچھ کریں گے، ہم وہ سیکھنا شروع کر رہے ہیں۔ پچھلے جمعے کو تھوڑا سا ہم نے اس بارے میں غور کیا کہ آسمان کی بادشاہت میں، خدا کی بادشاہت میں، in the kingdom of heaven ہم کیا کریں گے، ہماری ایکٹیویٹیز کیا ہوں گی وہاں پر۔ جب ہمیں وہاں کی ایکٹیویٹیز پتہ چل جائیں گی تو پھر ہم پر فرض اور واجب ہو جائے گا کہ ہم تیاری شروع کریں، کیونکہ جب ہم وہاں پہنچیں گے اور وہ والے کام جو ہمیں وہاں پہ کرنے ہیں وہ ہمیں کرنے کی پریکٹس ہونی چاہیے، ہمیں اس کا طریقہ ہونا چاہیے، ہمیں اس کے بارے میں معلومات اور مہارت ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ جب وہاں پہ وہ کام ہمارے سپرد کیا جائے اور ہمیں وہ کرنا آتا ہی نہ ہو۔ اس لیے ہم سب کے لیے یہ سیکھنا بہت ضروری ہے کہ خدا کی بادشاہت میں ہماری ایکٹیویٹیز کیا ہوں گی، ہم کیا کچھ کریں گے۔ پہلی بات جو بہت مختصر وقت میں پچھلے ہفتے ہم نے دیکھی وہ یہ ہے کہ ہم خدا کے گھر میں رہیں گے وہاں پر۔ پرانے عہد نامے میں یہ مقدسوں کی ایک بڑی آرزو رہی ہے کہ ہم کب خدا کے حضور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، ہم کب اس کے گھر میں سکونت کریں گے، ہم کب وہاں پہنچیں گے اور خدا کے گھر میں ہمیں پناہ ملے گی۔ زبور نمبر 23 عام طور پہ بچپن سے یاد کروایا جاتا ہے سنڈے اسکول سے۔ اس کی آخری آیت یاد ہے کسی کو؟ اور میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا۔ یہ داؤد کی ایک بہت شدید خواہش ہے۔ بنی کورہ وہ خدا کے مذہبوں کے لیے، وہ اس کے گھر کے لیے ترستے ہیں کہ ہم سے تو اچھے ابابیل اور گوریا ہیں، اٹیرن اور چڑیاں ہیں، برڈز ہیں کہ جنہوں نے تیری بارگاہوں میں گھونسلے بنا لیا اپنے بچوں کو رکھنے کے لیے، اور ہم تیری بارگاہ سے دور ہیں۔ تیرے گھر کا دربان ہونا، گیٹ پہ کھڑا ہونا، شرارت کے خیموں میں بسنے سے بہتر ہے۔ تیرے گھر میں ایک دن 1000 سے بہتر ہے۔ یہ ایمانداروں کی خواہش رہی ہے کہ ہم کب خدا کے گھر میں موجود ہوں گے، اور ہمیں یہ برکت، یہ عزت، یہ اعزاز، یہ پریولیج آسمان پر ملے گا کہ ہم عبدالآباد خدا کے گھر میں سکونت کریں گے۔ وہاں سے ہم نکالے نہ جائیں گے، وہاں ستون کی مانند like a pillar we will stand forever۔ ہم ہمیشہ وہاں قائم رہیں گے، کھڑے رہیں گے، موجود رہیں گے، ہمیں کوئی وہاں سے نکال نہ سکے گا۔ ہمیشہ رہیں گے، کوئی 10 20 30 40 منٹ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 5 گھنٹے نہیں رہنا وہاں پہ، ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ اور ہمیشہ رہنے کے لیے بڑا حوصلہ چاہیے وہاں پر۔ میں نے گزارش کی تھی کہ جو 90 منٹ، 1.5 گھنٹہ اس زمین پر ایک ہفتے میں خدا کے گھر میں گزارا نہیں کر سکتے، وہ آسمان کی بادشاہت میں خدا کے گھر میں مسلسل کیسے گزارا کریں گے؟
پھر وہی بات ہوگی، ساس نکمی بہو کو کیا کہتی ہے، تجھے تیری ماں نے کچھ سکھایا نہیں، ویسے بھیج دیا، ان سیکھی ہی آ گئی، ہمارے پلے باندھ دی۔ ہم اگر زمین پر خدا کے گھر میں رہنے کی عادت نہیں بنائیں گے، ہم خدا کے گھر میں موجود ہونے کی عادت نہیں بنائیں گے، تو آسمان پر ہمارا گزارا بڑا مشکل ہوگا۔ خدا کے گھر میں رہنے کی عادت بنائیے، خدا کے گھر میں وقت گزارنے کی عادت اپنا لیجئے، یہ ٹریننگ، یہ پریکٹس کر لیجئے۔ پولیس والے، فوج والے، آرمی پرسنلز جب ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے انہیں بڑا ہارڈ لگتا ہے۔ ایک بڑا پورشن جن کو ریکروٹ کیا جاتا ہے، ایک بڑا حصہ ان کا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کہ ہمیں یہ ٹریننگ نہیں کرنی، یہ بہت سخت کام ہے، یہ ہم سے مشقت نہیں جھیلی جاتی۔ لیکن اگر کوئی وہ مشقت جھیل لیتا ہے، وہ پریکٹس، وہ ٹریننگ مکمل کر لیتا ہے، یہاں بحرینی لینگویج میں جنرل ٹریننگ فار 3 months، اور پھر جو ہائر ٹریننگ ہے کیا اسے بولتے ہیں؟ سائیکا، پراپر ورڈ آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں پتا اگر غلط بول رہا ہوں، اسائیکا ہے یا سائیکا ہے؟ سائیکا۔ وہ ایک اسپیشل ٹریننگ ہے، اور اس کے بعد میرا خیال ہے کہ تنخواہ ڈبل ہو جاتی ہے، اور وہ ٹریننگ برداشت کرنا حوصلے اور جگر کا کام ہے، ہر کوئی نہیں کر پاتا، لیکن جو کر لیتے ہیں پھر وہ ایلیٹ فورس میں چلے جاتے ہیں، وہ اسپیشل فورس گنے جاتے ہیں، اور ان کے پریولیجز، ان کی سہولتیں بڑھ جاتی ہیں۔ شروع میں کوئی بھی ٹریننگ اچھی نہیں لگتی، لیکن اگر ہم اس کی عادت اپنا لیں تو کام بن جاتا ہے۔ بیٹیوں کو شروع میں ہیٹ الرجی ہو جاتی ہے، سکن الرجی ہو جاتی ہے، انہیں کچن میں کام کرنا پسند نہیں ہے، ان کے ہاتھ سنک پہ برتن دھوتے ہوئے انفیکٹڈ ہو جاتے ہیں، ان کی سکن ڈیمیج ہو جاتی ہے، ان کے نیلز خراب ہو جاتے ہیں، وہ کپڑے ہاتھ سے دھونا ان کو پسند نہیں ہے کیونکہ ڈٹرجنٹ سے ان کے ہاتھ خراب ہوتے ہیں۔ لیکن جو ماں اپنی بیٹی کو ان ساری مشکلوں اور پریشانیوں کے باوجود گھر میں کھانا پکانا، کچن سنبھالنا، کپڑے دھونا، برتن دھونا، صفائی کرنا سکھا دیتی ہے، وہ اپنے شوہر کے گھر میں جا کر وہاں ساری خدمت انجام دے کر اپنے سسرال میں، اپنے شوہر کی نگاہ میں اور اپنی ساری برادری میں، اپنی قوم میں عزت پا لیتی ہے۔ نہیں تو اگر وہ الرجک ہی رہے، اگر وہ ان چیزوں سے ڈرتی ہی رہے، تو پھر کیا کہیں گے؟ یہ ساری عورتوں کو پتہ ہے کہ ایسی بہو کسی کو پسند ہوگی جس کے ہاتھوں سے مہندی نہ اترے، اور اگر کہیں برتن دھونے ہیں تو وہ کہے کہ جی مجھ سے تو یہ کام نہیں ہوتا، بھائی کپڑے دھو لو تو مجھ سے تو کام نہیں ہوتا، روٹی بنا دو یہ مجھ سے کام نہیں ہوتا۔ ایسی بہو کو کیا ہم نے توے کے نیچے ڈالنا ہے، چولہے میں ڈالنا ہے؟ ہم نے ایسا ہی کہتے ہیں نا۔ ٹریننگ مشکل ہوتی ہے، ماں جب بیٹی کو ٹریننگ دینا شروع کرتی ہے، بیٹیاں پسند نہیں کرتی، لیکن ماں کو زبردستی وہ ٹریننگ دینی پڑتی ہے اور دینی چاہیے، تب جا کر وہ اگلے گھر میں عزت کمائے گی، اپنا گھر بنا سکے گی، نہیں تو وہ وہاں مہمانوں کے طور پر رہے گی اور لوگ اس کو اچھی اور عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے۔ خدا کی بادشاہت میں جا کر آپ کو ہمیشہ خدا کے گھر میں رہنا ہے۔ یہاں مشکل لگتا ہے 1.5 گھنٹہ، مجھے پتا ہے، لیکن خدا را عادت بنا لیجئے، اسے عادت بنا لیجئے۔ یہ آپ کی ٹریننگ کا حصہ ہونا چاہیے کہ ہم ٹریننگ لے رہے ہیں، ہم پریکٹس کر رہے ہیں، ہم ریہرسل کر رہے ہیں اس بڑے شو کے لیے جو آسمان پر جا کر ہمیں پیش کرنا ہے۔ خدا کے گھر میں رہنے کی عادت ڈالیے، اور اگر خدا کے گھر میں رہنے کی عادت یہاں نہیں ڈالیں گے تو آسمان پر بڑی مشکل ہو جائے گی، اور وہاں سے پھر ریورس ٹکٹ بھی نہیں ملے گا، ہمیشہ وہاں رہنا پڑے گا، اور مشکل بڑی ہوگی۔ عادت بنا لو، پہلے ہی عادت بنا لیجئے خدا کے گھر میں پورا وقت گزارنے کی، کیونکہ وہاں ہمیں خدا کے گھر میں رہنا پڑے گا۔ جب ہم خدا کے گھر میں رہیں گے
تو ایک بڑا پریولیج ہمیں ملے گا جو موسیٰ نے کہا تھا کہ اے خداوند تو مجھے اپنا چہرہ دکھا، اپنا جلال دکھا، اپنا جلوہ دکھا۔ خدا نے کہا کوئی مجھے دیکھ نہیں سکتا، وہ مر جائے گا۔ خدا نے خود بنی اسرائیل کو دعا دینے کے لیے ہارون کے وسیلے، موسیٰ کے وسیلے ہارون کو سکھایا کہ تو ان کو یہ کہہ کر دعا دے کہ خداوند اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ گر فرمائے، خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے۔ یہ خدا کی بھی خواہش تھی کہ لوگ مجھے دیکھیں، میرا چہرہ دیکھ سکیں، لیکن انسان اس جسم کی حالت میں، گناہ کی حالت میں اس قابل نہیں کہ وہ پاک ترین خدا کو دیکھ سکے۔ لیکن آسمان کی بادشاہت میں ہم اس قابل ہوں گے کہ ہم خدا کا چہرہ، اس کا منہ دیکھ سکیں گے، اس کا فیس دیکھ سکیں گے ہم۔ بڑا مشکل کام ہے۔ غیر مسیحی ایمانوں میں، عقائد میں، فیتھس میں، ریلیجنز میں یہ پاسبل نہیں ہے کہ ہم خدا کو دیکھ سکیں، لیکن مسیحی ایمان ہمیں یہ سکھاتا ہے، خدا نے خود کہا کہ میں اپنا چہرہ تیری طرف کروں گا، اور خدا نے مکاشفہ میں یوحنا کی معرفت لکھوایا کہ تب وہ میرے لوگ میرے گھر میں ہمیشہ رہیں گے اور وہ خدا کا منہ دیکھیں گے، خدا کا چہرہ دیکھیں گے۔ یوحنا رسول نے نہ صرف مکاشفہ میں بلکہ اپنے خط میں بھی پہلا یوحنا اور 3 باب اور 2 آیت میں لکھا، اتنا جانتے ہیں کہ جب وہ ظاہر ہوگا تو ہم بھی اس کی مانند ہوں گے، کیونکہ اس کو ویسا ہی دیکھیں گے جیسا وہ ہے۔ اس کو ریئلٹی میں دیکھیں گے، حقیقت میں وہ جیسا ہے خدا، ہم اس کو ویسا دیکھیں گے۔ خدا کا چہرہ دیکھنے کے لیے بھی ہمیں بڑی پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس کے چہرے کی آرزو رکھنے کی ضرورت ہے، اس کے دیدار کے طالب رہنے کی ضرورت ہے۔ سلیمان نے جب ہیکل کی تقدیس کی، اسے خدا سے دعا کی کہ اب اس گھر کو تو اپنے لیے مقدس کر کے تیرا چہرہ اس کی طرف رہے، تیرے کان لگے رہیں، جو دعائیں اس گھر سے کی جائیں وہ تیرے حضور مقبول ٹھہرے۔ خدا نے جواب دیا اور اس کے ساتھ وعدے کیے اور کہا 2 تواریخ اور 7 باب میں کہ تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر دعا کریں، اپنے گناہوں سے پھریں اور میرے دیدار کے طالب ہوں، میرا چہرہ دیکھنے کے خواہش رکھیں، تو میں آسمان پر سے سن کر ان کا گناہ معاف کروں گا اور ان کے ملک کو بحال کروں گا۔ خدا خود یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کا چہرہ دیکھیں۔ خدا کو یہ خواہش ہے کہ اس کے بیٹے اور بیٹیاں، اس کے ایماندار لوگ، وہ اس کا چہرہ دیکھیں۔ کیا ہم خدا کا چہرہ دیکھنے کے لیے ہماری اتنی پریکٹس ہے؟ وہ بہت جلالی ہے، بہت نور ہے، بہت حشمت ہے اس پر، بڑا روب ہے اس کا۔ ہم تو سورج میں آنکھ ڈال کر دیکھ نہیں سکتے، اور اس کا چہرہ تو آفتاب کی طرح چمک رہا ہے۔ کیسے اس پر نگاہ کریں گے؟ سورج تو بہت دور ہے، لاکھوں، پتہ نہیں کتنے لاکھ میل، کتنے کروڑ میل دور ہے ہم سے، اور ہم اسے نہیں دیکھ پاتے، اپنی آنکھ سے اسے نہیں دیکھ پاتے براہ راست۔ تو خدا بہت قریب ہوگا، اپنے گھر میں ہوگا، ہم اس کے چہرے کو جو سورج کی طرح، جو آفتاب کی طرح روشن ہے، کیسے دیکھ پائیں گے؟ اس کے لیے ہمیں اس کے جلال پر نگاہ کرنے کی عادت ہونی چاہیے۔ اس کا جلال ہمیں ایکسپیرینس کرنا چاہیے اس زمین پر، ہمیں اس کے چہرے کا طلبگار ہونا چاہیے، ہمیں اس کا فیس دیکھنے کی ڈیزائر ہمارے دل میں پیدا ہونی چاہیے۔ ہم اپنے دھیان اس کی طرف لگائیں، ہم اپنی سوچ اس کی طرف لگائیں، ہم اپنی آنکھیں اس کی طرف لگائیں، اور زیادہ سے زیادہ اس کا چہرہ تلاش کرتے رہیں، اس کی خواہش رکھتے رہیں، اس کے طالب ہوتے رہیں، کیونکہ وہاں ہمیں مسلسل خدا کا چہرہ دیکھنے کو ملے گا۔ خدا اپنا چہرہ ہم پر جلوہ گر فرمائے گا اور ہم اس کا چہرہ دیکھیں گے۔ خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ آیت مکمل کیجئے۔
خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے اسے ظاہر کیا۔ شاگردوں سے بات ہو رہی تھی یوحنا کی انجیل میں، تو انہوں نے کہا ہمیں باپ دکھا۔ کیا جواب ملا؟ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، کیونکہ میں اور باپ ایک ہیں۔ خداوند یسوع کو تکتے رہیے، ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں۔ جب ہم اسے دیکھتے رہیں گے ہماری عادت ہو جائے گی خدا کا چہرہ دیکھنے کی۔ اگر ہم یسوع کو ہٹا کر کسی اور کے چہرے کے طالب رہیں گے، ہم یسوع کے علاوہ کسی اور کی طرف نگاہیں لگائیں گے، ہم یسوع کو ہٹا کر کسی اور کی مورت، صورت یا اس کے جسم یا اس کے خیال کی طرف توجہ کریں گے، تو ہم خدا کا چہرہ دیکھنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ ہماری آنکھوں میں وہ کیپیسٹی ڈیویلپ ہونے کی ضرورت ہے، وہ طاقت، وہ اہلیت پیدا ہونے کی ضرورت ہے تاکہ ہم خدا کا چہرہ دیکھیں، اور وہ صرف اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ ہم صرف اور صرف یسوع کو تکتے رہیں، صرف اسے دیکھتے رہیں۔ تیسرا کام جو ہم وہاں کریں گے وہ یہ ہے کہ ہم خدا کے ساتھ رہیں گے۔ ایک گھر میں اس کے ساتھ رہیں گے، اس کا چہرہ بھی دیکھیں گے اور اس کے ساتھ بھی رہیں گے۔ شیئرڈ اکاموڈیشن میں جو لوگ رہتے ہیں نا، ان کو پتا ہے کہ کسی اور کے ساتھ رہنا کتنا مشکل ہے۔ شیئرڈ اکاموڈیشن پرابلم ہے نا، اتنا آسان نہیں ہے۔ وہاں وہ گھر ہم شیئر کریں گے، خدا اس میں ہوگا، ہم وہاں ہوں گے، اور ہم زبور میں گاتے ہیں خدایا تیری روح تو میں بھلا نس کے کدھر جاواں، میں چڑھ جاواں جے اسماناں دے اتے اتے ہے تو ہی، وچھاواں بستر پاتال دے وچ اوتھے ہے تو ہی۔ خدا ہر جگہ موجود ہے، اور وہ جگہ وہاں تو پرٹیکولرلی خدا کا اپنا گھر اور اپنی ہستی وہاں لٹرلی موجود ہوگی۔ خدا کے ساتھ رہیں گے وہاں پر۔ We will share the room with him۔ ہم اس کے ساتھ ایک گھر میں رہیں گے۔ What a privilege۔ کنگ حمد کے ساتھ ایک گاڑی میں سفر کیا ہو کسی نے؟ نہیں۔ ایک کمرے میں اس کے ساتھ رہے ہوں 5 منٹ کے لیے، ایک کمرے میں اس کے ساتھ موجود ہوئے ہوں۔ ڈیوٹی والے I got a chance for 3-4 times۔ ان سے جب ملنے گئے وہ آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ ایک روم میں ہوتے ہیں، اور پتہ کیا ہوتا ہے وہاں پر؟ بڑا پروٹوکول سکھایا جاتا ہے۔ جب پہلی بار مجھے جانا تھا مجھے سکھایا گیا جب تک وہ کھڑا رہے آپ کو کھڑے رہنا ہے، جب تک وہ بیٹھے نہیں آپ بیٹھنے میں پہل نہیں کر سکتے، وہ آگے ہاتھ کرے تو آپ نے ہاتھ ملانا ہے، نہیں تو آپ کے ہاتھ پیچھے رہنے، نیچے رہنے چاہیے۔ وہ کوئی موومنٹ کرے اس کا دھیان رکھنا ہے، کیونکہ اگر اس کے ہوتے ہوئے اس روم میں کنگ کے ہوتے ہوئے وہ کھڑا ہو اور آپ بیٹھ جاؤ تو یہ گستاخی ہے۔ وہ ہاتھ آپ سے ملانا نہ چاہے اور آپ اس کی طرف ہاتھ بڑھا دو تو یہ پروٹوکول کے خلاف ہے۔ وہ قہوہ جو سرو کیا جاتا ہے اس سے پہلے اگر آپ نے سپ لے لیا تو یہ بھی پروٹوکول کے خلاف ہے۔ خدا کے ساتھ ایک گھر میں رہنا کتنے بڑے پروٹوکولز کا خیال رکھنا پڑے گا۔ ہم اپنے بچوں کو جب وہ تھوڑے گستاخ ہو جاتے ہیں، اس گھر میں تم تب رہ سکتے ہو جب تم اس گھر کے نیم، رولز، پالیسیز، طور طریقے فالو کرو گے۔ تم گستاخ ہو گئے ہو، جاؤ، اس گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں۔ خدا کے ساتھ اس کے گھر میں رہنے کے لیے ہمیں بہت سی چیزوں کا دھیان رکھنا ہے، تو اس کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ ایک انسان بادشاہ کے لیے مجھ جیسے شخص کو
وہ اٹھے گا تو اٹھوں گا، وہ بیٹھے گا تو بیٹھوں گا، وہ کپ منہ کی طرف لے جائے گا تو ہم بھی لے جائیں گے، وہ بات کرنا ختم کرے گا اور ہمیں اگر کہے گا بات کہنے کے لیے کچھ تو ہم بات کریں گے، نہیں تو ہم گونگے بن کے بیٹھے رہیں گے۔ تو بادشاہوں کے بادشاہ کے لیے کس قدر زیادہ پروٹوکول ضروری ہوگا۔ وہاں ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بات کرنا سب بڑا لحاظ میں رکھنا ہوگا۔ ہم اس کی اجازت کے بغیر، اس کی رضا کے بغیر، اس کے مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکیں گے۔ لیٹس پریکٹس اٹ۔ 1.5 گھنٹے کے لیے سوچ لیا کیجئے کہ وہ اپنے تخت پر ہیں، وہ اپنے گھر میں ہیں، وہ یہاں موجود ہے اور ہم اس کے سامنے ہیں۔ جب ہمیں اشارہ ملتا ہے کوشن کھڑے ہونے کا تو ہم کھڑے ہوں، جب بیٹھنے کا تو ہم بیٹھیں، جب خاموشی کا تو خاموش ہوں، جب بات کرنے کا تو بات کریں، جب دعا کرنے کا تو دعا کریں، جب گیت گانے کا تو گیت گائیں، جب ہدیہ دینے کا تو ہدیہ دیں، جب نکل جانے کا تو نکل جائیں۔ یہ بادشاہوں کے درباروں کے ان کے گھروں کے اصول ہیں۔ تو آؤ پریکٹس کریں آسمان کی بادشاہی میں، اس کے گھر میں رہنے سے پہلے اس گھر میں جو اس کا ہے ہم اس کے رولز کو، اس کے پروٹوکول کو، اس کی پالیسیز کو یہاں پریکٹس کریں، انہیں اوور سٹیپ، بریچ، ٹریس پاس کرنے کی کوشش نہ کریں، ان حدوں کو تجاوز کرنے کی کوشش نہ کریں، اپنی حدوں میں رہیں، کیونکہ ہمیں خدا کے گھر میں رہنے کے لیے یہیں پریکٹس کرنی ہوگی تاکہ ہم آسمان پر کمفرٹیبلی گزارا کر سکیں، اس کے ساتھ رہیں گے۔ اور صرف وہ ساتھ نہیں رکھے گا، ہمیں اپنے ساتھ پکنک واک پہ بھی لے جائے گا، سیر بھی کرائے گا وہ ہمیں۔ خدا یسوع نے خود وعدہ کیا ہے وہ میرے ساتھ سیر کریں گے۔ We will walk with him۔ اور جب کسی کے ساتھ واک کی جاتی ہے تو ایک جگہ میں نے پڑھا کہ دنیا میں سب سے بڑا جھوٹی کہانی پتہ کیا ہے؟ کئیوں کو پتا ہوگا اس کا۔ 2 عورتیں ساحل پہ بیٹھی خاموش تھیں، سیر کرنے گئیں 2 عورتیں اور خاموش۔ امپاسبل۔ مرد بھی جب واک کے لیے نکلتے ہیں، جب گیم کے لیے نکلتے ہیں، جب پکنک کے لیے، انجوائے کرنے کے لیے، بڑے ٹرپ کے لیے، سیر و تفریح کے لیے نکلتے ہیں تو کیا منہ بند ہوتے ہیں؟ بات چیت کرتے ہیں۔ جب واک کرتے ہیں، جاگنگ کرتے ہیں، پکنک کرتے ہیں تو اس وقت اپنے بزنس بھی ڈیل شیئر کی جاتی ہیں، اپنے ایکسپیرینس شیئر کیے جاتے ہیں، اور جس کو کوئی نہ ملے وہ لازم کوئی نہ کوئی ڈھونڈتا ہے، یار کوئی میرے ساتھ آ جائے، چلو آئی ہیو اے واک ود یو، میں آپ کے گھر تک آپ کو چھوڑ آتا ہوں۔ واک کرنے کا دل کرتا ہے بندے کا، اور اس واک میں کوشش کی جاتی ہے کہ کوئی بات چیت ہو جائے۔ لیٹس بلڈ آور ریلیشن شپ۔ ہم ایک تعلق، ایک رشتہ مضبوط کرتے جاتے ہیں اس واک میں، اس پکنک میں، اس سیر میں، تو خدا ہمارے ساتھ سیر کرے گا اور ہمیں اس کے ساتھ سیر کرنی پڑے گی۔ ہمارے پاس یہ نہیں ہوگا وہ جا رہا میں نہیں جا رہا، میں نہیں جا رہا بھائی، کیونکہ وہاں بابا اور ایشلے ہوں گے اس لیے میں وہاں پہ نہیں جاؤں گا۔ نو، خدا نے کہا میرے ساتھ سیر پہ چلو تو سیر پہ چلنا پڑے گا، اور ہم سیر کریں گے اس کے ساتھ۔ اس سیر میں، اس واک میں، اس پکنک میں، اس انجوائے ٹائم میں بات چیت بھی ہوگی۔ کوئی وہ بات ہم سے پوچھے گا، کوئی ہم اس سے پوچھیں گے۔ جب بہت خاص بات کرنی ہوتی ہے نا کسی بڑے آفیسر نے، تو وہ اپنے سبارڈینیٹ کو پبلک میں جا کے آرڈر نہیں کرتے، اپنے پاس بلاتے ہیں، خاص آؤ لیٹس ہیو اے پرائیویٹ ٹائم، اور پھر اس میں کوشش کرتے ہیں اس کو تھوڑا ٹھیک ٹھاک کرنے کی، اس کو مینٹین کرنے کی، اس کی ٹیوننگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
اور جب کسی اور کے بارے میں معلومات بھی کرنی ہو نا، وہ آج کل کیا کر رہا ہے تو کہا جاتا ہے آؤ ذرا تھوڑا سا باہر چلیں، سیر کر کے آئیں، اور پھر چلتے چلتے پوچھ لیا جاتا ہے آج کل جوزف کیا کر رہا ہے، کیونکہ پتا ہوتا ہے کہ یہ دو دوست ہیں، بچے آپس میں دوست ہوتے ہیں اور ایک کو دوسرے کے بھید اور سارے سیکرٹس پتا ہوتے ہیں. اور یہ تیر چلا کے دیکھیے، پیرنٹس غور سے سنیے، اپنے بچوں کے بارے میں معلوم کرنا ہو تو ان کے کسی دوست کو ذرا بلائیے اور ٹھیک ٹھاک طریقے سے ذرا اس کو سمجھائیے اور اس سے پوچھئے کہ اس کا بچہ کیا کیا حرکتیں کرتا ہے. وہ چیزیں جو آپ کو نہیں پتا آپ کے بچوں کے دوستوں کو پتا ہوتی ہیں آپ سے پہلے. خدا ہمارے ساتھ سیر کرے گا، واک کرے گا، ہمیں اس کے ساتھ کرنی پڑے گی، ہمیں اس کے ساتھ چلنا پڑے گا. اور ہنوک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور خدا کو پسند آیا کہ ہنوک موت کا مزہ نہ چکھے، خدا کے ساتھ چلتا رہا. خدا کے لوگ خدا کے ساتھ چلتے رہے. کیا ہمیں خدا کے ساتھ چلنے کی عادت ہے؟ کیا ہم 2 قدم خدا کے ساتھ چل سکتے ہیں؟ کیا ہم تھوڑی دیر خدا کے ساتھ گزارا کر سکتے ہیں ایک ساتھ چلتے ہوئے؟ امیجن کیجئے باپ اور بیٹا دونوں ایک ساتھ سیر کر رہے ہیں، واک کر رہے ہیں، اور پاس سے کوئی ٹیمپٹیشن گزر جائے، کوئی آزمائش گزر جائے، سمجھ گئے نا؟ کوئی ایسی چیز گزر جائے کہ جس میں بیٹے کا دل ہو کہ بس ابا نانا ہوتا یہاں پہ تو پھر میرا تو چانس پورا تھا کہ میں آج ذرا فل انجوائے کرتا. لیکن بچہ کیوں مجبور ہوتا ہے؟ کیونکہ باپ ساتھ ہے. اور اگر میں نے گردن گھمائی اور باپ نے دیکھ لیا کہ بیٹا کہاں دیکھتا ہے، کان ادھر ہی پکڑ لے، تجھے اس لیے پیدا کیا تھا تو ہمیں رسوا کر. جب ہم اپنے باپ کے ساتھ چلتے ہیں تو ہم ادھر ادھر نظر نہیں گھماتے، ہم اپنی آنکھوں کو انجوائمنٹ نہیں کرنے دیتے، ہم اپنے دل کی خواہشوں کو پورا نہیں ہونے دیتے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے باپ کو ہمارے یہ سیکرٹس پتہ نہ چلیں کہ میرا دل کن چیزوں میں ہے، میری نظر کن کے پیچھے چلتی ہے، میرا دھیان کن کی طرف چلتا ہے، میں کن کو فالو کرتا ہوں. جب خدا آپ کے ساتھ چلے گا تو کیا ایسے خیالات آپ لے کے چل سکو گے اس کے ساتھ؟ لیٹس پریکٹس اٹ آن دس ارتھ. خدا کے ساتھ ساتھ چلنے کی پریکٹس کیجئے. اپنی نظر، اپنے کان، اپنا منہ، اپنا دل، اپنا ذہن صاف کر کے چلیے، نہیں تو اوپر بھی گندگی کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکے گا، خدا نکال پھینکے گا. لیٹس پریکٹس اٹ. خدا کے ساتھ چلنے کی عادت ڈال لیجئے. اور خدا ایسی پکنک میں ہمیں نہیں لے کے جائے گا، ایسی سیر میں نہیں لے کے جائے گا. وہ پرانے دیہات میں ہمارے دادا کے زمانے کا جو کام تھا، شوہر کہیں اور بیوی کہیں، جب سفر کرتے تھے پیدل لوگ تو بڑا فاصلہ ہوتا تھا. وہ ایسی سیر نہیں کرے گا، وہ شولڈر ٹو شولڈر ہمارے ساتھ رہے گا. اور اس سے پہلے کہ ہمارے دل میں کوئی خیال اٹھے وہ جان لیتا ہے، وہ دور ہی سے ہمارے خیالوں کو جان لیتا اور پرکھ لیتا ہے. سو جب ہم خدا کے ساتھ سیر کریں گے وہ ایک فرینڈلی ٹائم ہوگا اس کے ساتھ، ہمارا ایک فرینک ٹائم ہوگا اس کے ساتھ، ڈسکشن کا ٹائم ہوگا، میوچول شیئرنگ کا ٹائم ہوگا، سیکرٹس جاننے اور سیکرٹس ریویل کرنے کا ٹائم ہوگا، بھید کی باتیں کرنے کا ٹائم ہوگا، دل کھولنے کا ٹائم ہوگا اس کے ساتھ. زمین پر یہ عادت ڈال لیجئے، آسمان پر سہولت رہے گی. نہیں تو یہ نہ کہنا کہ کسی نے بتایا نہیں تھا. خدا کے ساتھ سیر کریں گے اور اس سیر میں کیا کچھ ہوگا ہمیں اس کے لیے تیار ہونا ہے. وہ بات کرے گا، وہ دل کے خیال جان لے گا، وہ ادھر ادھر جانے آنے نہیں دے گا کہیں، وہ اپنے ساتھ انوالو رکھے گا، پوری توجہ مانگے گا. آج کل زمانہ کیا ہے، ایک گھر میں جتنے میچور لوگ ہیں، میچور سے مراد یہ ہے کہ جن کی عمریں 8-10 سال،
انہیں میچور گنیے، وہ پورے ہوش و حواس میں ہیں، ان کو اپنے ماں باپ سے زیادہ چیزوں کا پتہ ہے۔ آج کل انفارمیشن کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، اتنے یا تو فونز ہوتے ہیں گھر میں یا ٹیبلٹس، ساری چیزیں ملا کر، لیپ ٹاپ، ٹیلی فون، موبائل فون، سمارٹ فونز، ٹیبلٹس، ساری چیزیں ملا کر ہر گھر کے ہر فرد کے لیے ہوگی۔ اور ہم اپنے گھر میں ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن، ہمارا رابطہ زیادہ ہو گیا ہے کہ کم ہو گیا ہے؟ پتہ ہے کیوں؟ ہر کوئی اپنے اپنے انسٹرومنٹ، اپنے اپنے گیجٹ، اپنے اپنے ڈیوائس پہ بزی ہے۔ اور ماں باپ کو بھی یہ اجازت اولاد نہیں دیتی کہ وہ ان کے فون کا پاس ورڈ جان لے۔ یہ ماں باپ کے لیے ذرا کان کھڑے ہونے والی بات ہے۔ ہم اپنے گھر میں عادت نہیں رکھتے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہوئے ہمارے دل، ہماری سوچ، ہمارا خیال، ہمارا ذہن ایک ہو، ہم ایک دوسرے کو ٹائم نہیں دیتے، ہم مشینری کے ساتھ لگے رہتے ہیں۔ خدا جب سیر کرے گا تو وہ پورا ٹائم لے گا ہم سے، پوری توجہ لے گا۔ اپنے گھروں میں یہ پریکٹس شروع کر لیجئے کہ ہمیں اگر کسی کو پورا ٹائم دینا پڑے تو ہم کیا کریں گے؟ ایک دن موبائل کے بغیر ہم گزارا کر سکتے ہیں؟ بہت مشکل ہے۔ وہاں ساری زندگی ہمیشہ کے لیے یہ گیجٹس نہیں ہوں گے۔ گزارا کرنا شروع کریں، آپس میں ایک دوسرے سے سیر کرنا، لانگ ڈرائیو پہ جانا، رشتوں میں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ گھومیے اور آپ کے ماں باپ کو پتہ نہ ہو کہ آپ کہاں رہے، کہاں گرے، کہاں پڑے اور کہاں سے اٹھ کے کس حالت میں نکلے۔ اپنے خونی اور خدا کی طرف سے عطا کیے ہوئے رشتوں کے ساتھ زندگی گزاریے، وقت گزاریے، ان کے ساتھ انجوائے کیجئے۔ جن کے ساتھ آپ کے رشتے خدا نے نہیں جوڑے، ان کے ساتھ زور زبردستی رشتے خود سے بنانے کی کوشش مت کیجئے۔ جو رشتے خدا نے دیے ہیں پہلے وہ نبھا لیجئے۔ جب ان سے وقت پورا ہو جائے، جب وہ نبھ جائیں، جب وہ ذمہ داریاں پوری ہو جائیں تو کسی اور کی طرف بھی ٹائم ملے تو پھر چلے جانا۔ پہلے اپنوں کے ساتھ وقت گزارنا، فرینک ہونا، سیکرٹس جاننا اور ریویل کرنا شروع کیجئے۔ خدا کے ساتھ یہ سب کچھ کرنا پڑے گا اور خدا کے ساتھ اسی زمین سے شروع کیجئے۔ وہ صرف ہمیں چلاتا پھراتا نہیں رہے گا، وہ اپنے ساتھ بٹھائے گا بھی۔ We will sit with God۔ خدا کے ساتھ بیٹھیں گے، وہ اپنے ساتھ بٹھائے گا، بہت قریب بٹھائے گا۔ وہ بیٹھنے کی جگہ دے گا، صرف کھڑا نہیں رکھے گا، بھاگ دوڑ کے لیے نہیں رکھے گا، بٹھائے گا، sit with me۔ اور جب وہ بٹھائے گا تو بٹھا کے تسلی ہوتی ہے کہ اب تھوڑی دیر وقت گزرے گا، چلتے چلتے کھڑے کھڑے بات نہیں۔ وہ گاؤں میں کیا ہوتا ہے کہ خاتون میچ باکس لینے آتی ہے ہمسایوں سے، پورے گاؤں کی ساری ڈائری دروازے پہ کھڑی ہو کے بتا دے گی، وہ کہے گی آؤ بیٹھنے، ٹائم نہیں، اور پورے گاؤں کی ڈائری 35 منٹ میں بتا کے جائے گی، لیکن دروازے پہ کھڑی رہے گی، بیٹھے گی نہیں۔ مجھے بہت جلدی ہے، فلاں بات سنی، فلاں کا پتہ چلا، فلاں کا پتہ چلا۔ خدا کے لیے اگر کسی کی بات، شرمناک بات آپ کو پتہ بھی چلتی ہے تو اسے ڈھنڈورا مت پھیلائیے اس کا۔ کوئی بات پتہ چلتی ہے اسے اسی جگہ دفن کر دیجئے۔ عزت کی بات ہو تو اسے پھیلائیے۔ کسی کے لیے شرم کی، اس کی تذلیل کی بات ہو، کسی کے حادثے کی بات ہو تو اسے اپنی زبان سے دوسرے کو پاس آن مت کیجئے۔ کسی کی عزت ڈھانپنے کی کوشش کریں، خدا ہماری عزت ڈھانپے گا۔ کسی کی عیب جوئی نہ کرو، تمہاری بھی عیب جوئی خدا اپنے ساتھ بٹھائے گا۔ میں نے آج کچھ لوگوں سے کہا تھا کہ اگر اٹھ کے گئے چرچ سے تو میں میسج چھوڑ کے پکڑنے جاؤں گا کہ کہاں جا رہے ہو۔ تھینک یو ویری مچ whoever they are۔
شکریہ بیٹھنے کے لیے. خدا کے گھر میں اس کے ساتھ بیٹھنا سیکھیے. دعا جب ہم کرتے ہیں تو خدا کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں. ہم جب ہم اپنے گھر میں دعا کرتے ہیں تو خدا کے حضوری میں بیٹھتے ہیں. جب ہم چرچ میں آتے ہیں تو خدا کی حضوری میں بیٹھے ہوتے ہیں. خدا کے ساتھ بیٹھنا سیکھیے. خدا کے پاس جب ہم جاتے ہیں خدا کے لیے کسی اور طرف توجہ مت کیجیے. کسی اور گیجٹ مشینری رنگ ٹون یا وائبریشن کی توجہ نہ کیجیے. یہ 1.5 گھنٹہ صرف خدا کا کر لیجیے. صرف خدا کا. سمارٹ فونز میں یہ آپشنز ہیں. 4:30 سے لے کر 6:10 تک آپ کا فون آٹومیٹیکلی آف رہے گا. سمارٹ فونز میں یہ آپشنز ہیں. آٹو آف اور آٹو آن. آپ سیٹ کر دیں فرائیڈے 4:30 PM آف ٹائم. سیٹ کر دیں فرائیڈے 6:10 PM آن ٹائم. تو آٹومیٹیکلی آپ کا فون 4:30 بند 6:10 آن ہو جائے گا. آپ کو آن آف کرنے کی ٹونز بھی نہیں بجانی اور سننی پڑیں گی. خدا کے لیے اپنے تعلقات اپنا بزنس 4:29 تک کیجئے. 4:30 پہ دروازے کے اندر انٹر اور آپ کے فونز بند ہونے چاہیے. آپ کے بلوٹوتھس، آپ کے ہینڈز فری، آپ کے پیجرز، آپ کی وائبریشنز کسی کو ڈسٹرب نہ کریں. ریممبر یو آر سٹنگ ود گاڈ. آپ خدا کے ساتھ بیٹھے ہو. خدا کے ساتھ بیٹھنے کی تمیز مجھے اور آپ سب کو ہونی چاہیے. خدا اپنے ساتھ بٹھائے گا. 1.5 گھنٹہ یہاں بیٹھنے کے لیے پریکٹس کیجئے تو وہاں بیٹھنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. خدا بٹھائے گا اور بٹھا کے بات بھی کرے گا. وہ گونگا نہیں ہے، وہ بولے گا، وہ بات کرے گا ہم سے اور ہماری توجہ کہیں اور ہوگی نہیں. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے خدا ہم سے بات کر رہا ہوتا ہے. یوحنا کی انجیل کا آخری باب اور آخری پیراگراف. خدا ہم سے بات کرتا ہے پطرس کی طرح. پطرس میں تجھ سے بات کرتا ہوں، تو میری بھیڑیں چرا، میرے برے چرا، میری بھیڑوں کی گلہبانی کر. اوکے خداوند. تو جوان تھا تو خود بخود جہاں چاہتا تھا چلا جاتا تھا. جب بوڑھا ہوگا تو کوئی دوسرا تیری کمر باندھے گا اور تجھے اٹھا کر وہاں لے جائیں گے جہاں تو جانا نہ چاہے گا. اور خدا نے اس سے بتایا تو کس طرح کی موت سے خدا کے جلال ظاہر کرے گا. اب خدا بات کر رہا ہے کس سے؟ پطرس سے. یوحنا آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. پطرس صاحب پوچھنے لگے خداوند اس کی بابت کیا خیال ہے؟ خدا اس سے بات کر رہا ہے پطرس سے. خدا اتنا بڑا سیکرٹ اس سے ریویل کر رہا ہے، اتنا بھید اس پر کھول رہا ہے کہ تو میری بھیڑیں، میرے برے، میرا گلہ چرائے گا. میں تجھے چوپان بڑا گلابان بناتا ہوں، چیف شیپرڈ بنا کے جا رہا ہوں. میں کلیسیا کی ذمہ داری تیرے کندھوں پہ ڈال رہا ہوں اور تجھے یہ بھی بتا رہا ہوں کہ تو بوڑھا ہوگا. تو جلدی نہیں مرے گا. جب تو بوڑھا ہو جائے گا تب تو مرے گا. بڑھاپے میں مرے گا. ابھی قوتیں جوان ہیں، ابھی تجھے کچھ نہیں ہوگا. میں اتنا بڑا بھید تجھے بتا رہا ہوں اور تو کسی اور کی بات کر رہا ہے. خداوند اس کا کیا بنے گا؟ پطرس کی توجہ صرف خداوند کی طرف، پاس بیٹھا ہے. توجہ خداوند کی طرف، اس کی پوری بات کی طرف نہیں، سن رہا ہے بس. اور کنسرن شو کر رہا ہے وہ جو پیچھے اس کا خداوند کیا بنے گا. تو خداوند نے بڑا ٹھیک ٹھاک جواب دیا اسے. اس کے ساتھ میں جو کچھ بھی کروں تجھے اس سے کیا؟ خدا کے گھر میں آئیں، پرسن ٹو پرسن ود گاڈ رہیں، ون آن ون ود گاڈ رہیں. خدا کے ساتھ اپنا تعلق رکھیں، کسی اور کی طرف نہ دیکھیں. وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیوں چوئنگم چبا رہا ہے، وہ کیوں ٹافی لے رہا ہے، وہ کیوں پانی پی رہا ہے، وہ کیسے ٹانگ رکھ کے بیٹھا ہے، اس کا فون بج رہا ہے. نہیں. کیا آپ سنجیدگی سے خدا کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہو؟ کیا آپ کا پورا دھیان خداوند کی طرف ہے؟ اس کی پریکٹس کیجئے.
خدا کس کو کیا دے کس کو نہ دے، خداوند یسوع نے خود کہا میں اس کے ساتھ یہ اگر کر دوں تو تجھے اس سے کیا، تیری بات تیرے ساتھ ہے، اس کی بات اس کے ساتھ۔ ہم خدا کے گھر میں ایک دوسرے پہ توجہ کرنا، اس کا خیال رکھنا۔ پلیز ادھر دیکھیے، ابھی سکھا رہا ہوں۔ کوئی جو کچھ مرضی کر رہا ہے، ہمیں اس کی فکر اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ کیا میرا خدا کے ساتھ تعلق ٹھیک ہے؟ میں اس کے ساتھ ٹھیک بیٹھا ہوں؟ میں اس کی بات سن رہا ہوں؟ کیا میں اٹینٹیو ہوں؟ میں اس کی طرف متوجہ ہوں؟ اس پہ غور کیجئے، کیونکہ ہمیں خدا کے ساتھ وہاں بیٹھنا پڑے گا، اور پھر بیٹھنے کے آداب ہیں، ہمیں ان کا خیال رکھنا ہے۔ خدا کے گھر میں جب بیٹھ گئے تو بلا اجازت اٹھنے کی کوشش گستاخی ہے۔ جب بیٹھ گئے خدا کے گھر میں تو بلا اجازت اٹھنا گستاخی ہے۔ خدا کا روح جب بول رہا ہے، بات کر رہا ہے، اور آپ اسے اگنور کر رہے ہو تو یہ گناہ کس کے خلاف ہے؟ کس کے خلاف ہے؟ تو دھیان کیجئے، خدا کے گھر میں آنا، رہنا، اس کے ساتھ چلنا، اس کے ساتھ بیٹھنا سیکھیے۔ اور یہ پریکٹس یہاں ہوگی، یہاں انہی بینچز پہ۔ ہم اپنے گھر میں بھی یہ پریکٹس کر سکتے ہیں، ہر روز ایک فیملی کے طور پر، شخصی طور پر، صبح اٹھتے ہی، رات کو سونے سے پہلے، دوپہر میں بھی جب وقت ملے، ہم چلتے پھرتے، ڈرائیو کرتے، کام کاج کرتے، بزی لائف میں بھی اپنے دل کا کنیکشن خدا کے ساتھ جوڑ لیجئے۔ زبور 19 میں ہم گاتے ہیں، نہ ہے زبان نہ آواز سنی جاندی، تار زمین میں چلائی۔ کوئی کنیکشن کسی کو دکھتا نہیں ہے، کوئی تاریں نہیں ہوتی خدا سے بات کرنے کے لیے، کوئی موبائل نمبر نہیں ہے کوئی ڈائل کریں اور ہینڈز فری لگا لیں اور بلوٹوتھ لگا لیں، کانوں کو لگا لیں اور شولڈر جناب وہ ہم اپنے پٹھوں کو کھچاؤ دیتے رہیں۔ نہیں، آپ کسی بھی حالت میں ہو، کسی بھی جگہ ہو، آپ اپنا کنیکشن بغیر تاروں کے خدا سے جوڑ سکتے ہو۔ پریکٹس کیجئے 24/7 خدا کے ساتھ چلنے، اٹھنے، بیٹھنے، اس کے ساتھ رہنے کی، اور اس کے ساتھ کھانا بھی کھائیں گے۔ وہ بٹھا کے خدمت توازو بھی کرے گا، وہ کھانا بھی کھلائے گا۔ خداوند یسوع نے اپنے شاگردوں کو بٹھایا اور انہیں روٹی دی، شکر کر کے توڑی، کہا یہ لو، یہ میرا بدن ہے، جب کبھی اس میں سے کھاؤ میری یادگاری کرنا، میری موت کو یاد کرنا۔ پیالہ لیا، یہ میرا خون ہے، پیو اسے۔ اور پھر اس نے وعدہ کیا ہے کہ تم میرے ساتھ آسمان کی بادشاہی میں میرے ساتھ میز پر بیٹھو گے، اور اس کی آسمان کی ضیافت، بادشاہت میں میرے ساتھ کھانا کھاؤ گے۔ مکاشفہ میں لکھا ہے کہ دیکھ میں تیرے دروازے پر کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولتا ہے تو میں اندر جاتا ہوں، اس کے ساتھ بیٹھتا ہوں، اس کے ساتھ کھانا کھاتا ہوں۔ ہم اگر پریکٹس کریں گے خداوند کو اپنے گھر، اپنی زندگی میں آنے کی، دعوت دینے کی، تو ہم آسمان کی بادشاہت میں اس کی میز پر بیٹھنے کی پریکٹس کریں گے۔ جو لوگ 5 سٹارز میں کھانا کھاتے ہیں، 5 سٹار ہوٹلز میں، ریسٹورنٹس میں، ایک سرٹن پیٹرن ہے، ایک خاص طریقہ ہے فورک اور نائف یوز کرنے کا، سپون یوز کرنے کا۔ اس میں جو ایپرن دیا جاتا ہے، جو ہینکرچیف دیا جاتا ہے، جو کلاتھ دیا جاتا ہے، اس کو آپ نے گلے میں لگانا ہے یا اپنے تھائز پہ رکھنا، اپنی لیپ میں رکھنا ہے، اس کا بھی طریقہ ہے۔ اور جنہوں نے مینجمنٹ، ہوٹلنگ اور ریسٹورنٹس کی یہ ٹریننگ کی ہے، ان کو یہ بھی سکھایا جاتا ہے کہ گلاس کس ہاتھ رکھنا ہے، چمچ کس ہاتھ
نائف کس ہاتھ رکھنی ہے, فورک کس جگہ رکھنا ہے, پلیٹ چھوٹی کہاں رکھنی ہے, بڑی کہاں رکھنی ہے, اور آپ نے سرو رائٹ سے کرنا ہے یا لیفٹ سے کرنا ہے. ایٹیکیٹس ہیں, مینرز ہیں ٹیبل پر بیٹھنے کے. آپ ڈائننگ ٹیبل پہ ٹانگ رکھ کے نہیں بیٹھ سکتے. آپ ڈائننگ ٹیبل پہ آپ کو چیئر لے کر دونوں ٹانگیں سیدھی رکھنی اور بیٹھنا پڑے گا. آپ ڈائننگ ٹیبل پہ ایسے کر کے نہیں بیٹھ سکتے کہ ہاف لیننگ پوزیشن. کچھ مینرز ہیں خدا کے گھر میں, اس کی میز پر اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے مینرز اپنا لیجئے کہ خدا کے حضور میں ہمیں کیسے بیٹھنا ہے. ایک پریکٹس ہم کرتے ہوتے ہیں اور وہ صرف مہینے میں ایک بار ہوتی ہے. خدا کے ساتھ اس کی میز پہ شریک ہونے کی. ہر ایک کلیسیا میں اس کا ایک دستور بنایا جاتا ہے. کچھ لوگ گھٹنوں کے بل ہو کے, کچھ کھڑے ہو کے, کچھ اپنی سیٹوں پر ہی بیٹھے بیٹھے لے لیتے ہیں. طریقہ کوئی بھی ہے, لیکن اس کے لیے دل کی تیاری, من کی تیاری, اپنی سوچ کی تیاری, اپنے بدن کی تیاری بہت ضروری ہے. اور اس بات کا احساس ہونا بہت ضروری ہے کہ میں خداوند کی میز پر ہوں, مجھے اس میں کیسے شریک ہونا ہے. ایک اور ہم پریکٹس کرتے ہیں جب ہم چرچ میں, کسی ایونٹ میں, کسی کنونشن میں, کسی ایکٹیویٹی میں جب کھانا سرو کیا جاتا ہے, جب فیلوشپ ہوتی ہے, ریکریشنل یا ایڈیبل فیلوشپ ہوتی ہے, خوراک کی, کھانے پینے کی چیزوں کی فیلوشپ ہوتی ہے. جب کوئی بڑا آفیسر ہوتا ہے میز پر یا اس ڈائننگ ہال میں, تو کسی کی جرت نہیں ہوتی لائن توڑے, کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ بھاگ کے کچھ لے لے. پریکٹس کریں خدا کی میز پر کھانے کی, بہت احترام سے, بڑے مینرز کے ساتھ, بڑے سلیقے کے ساتھ, بڑے احترام کے ساتھ, بڑے احساس کے ساتھ ہمیں وہاں رہنا پڑے گا اور اس کی میز پر شریک ہونا پڑے گا. آپ ایسے ہی گندے مندے ہاتھوں کے ساتھ اور گندے کپڑوں اور چہرے کے ساتھ آ کے بادشاہ کی میز پر کھڑے نہیں ہو سکتے. نہیں, نکال دیے جاؤ گے. خداوند یسوع نے تمثیل دی کہ بادشاہ نے ضیافت کی, بلائے ہوئے نہ آئے. اس نے کہا لوگوں کو گلی کوچوں میں سے بلا لاؤ. بلا لیے گئے. ایک آدمی کو دیکھا, اور تو شادی کی پوشاک میں نہیں ہے, اس کو باہر نکال دو. اسے تمیز نہیں ہے کہ بادشاہ کی ضیافت میں کیسے آیا جاتا ہے. ہمیں بادشاہوں کے بادشاہ کی میز پر کھانا کھانے کا اعزاز حاصل ہوگا. ہمیں صبر, حوصلہ, تسلی, اطمینان ہونا چاہیے کہ میرے لیے کافی ہوگا. اگر دوسرے کی طرف بادشاہ نے ٹرے کر دی ہے کہ پہلے آپ لیجئے, تو انتظار کیجئے, وہ آپ کی طرف بھی کرے گا. سیکھیے, ہم اس زمین پر سیکھیں, خداوند کے گھر میں سیکھیں کہ ہمیں خداوند کے گھر میں کیسے رہنا ہے, خدا کا چہرہ کیسے دیکھنا ہے, خدا کے ساتھ کیسے رہنا ہے, اس کے ساتھ سیر کیسے کرنی ہے, اس کے ساتھ بیٹھنا کیسے ہے, اور اس کے ساتھ کھانا کیسے کھانا ہے. خداوند ہمیں اس کی توفیق دے اور اپنی بادشاہت میں یہ ساری چیزیں اپنانے کے لیے ہمیں ابھی سے تیار کرے. آمین.